کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا کہ اس بندے نے خودکشی کی تھی، کوئی رگ کاٹ لی تھی جس سے اس کی موت ہو گئی۔ امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، آپ نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے خودکشی کر لی، نماز جنازہ کے وقت حاضرین میں اختلاف رائے ہو گیا، اس پر قریب کے 2 مولوی صاحبان سے دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک دارالعلوم سے ٹیلی فون پر معلوم ہوا کہ ایک خاص گروہ کے لوگ یعنی مفتی، عالم، دیندار وغیرہ نہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو فریق نماز جنازہ میں شامل تھا وہ غیر شامل فریق سے کہتا ہے کہ تم لوگ ثواب سے محروم رہے ہو، اور دوسرا فریق پہلے فریق سے کہتا ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے کہ ایسے بندے کی نماز جنازہ پڑھ لی کہ جس نے خودکشی کی۔ ازراہ کرم آپ دونوں فریقین کی شرعی حیثیت سے آگاہ فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خودکشی چونکہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ مقتدی اور ممتاز افراد اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ مقتدی اور ممتاز افراد کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو مشہور ہوں، یعنی بڑے مشہور عالم ہوں یا باعزت لوگ ہوں، جن کو لوگ اچھے انداز میں بزرگ کہہ کر کے یاد کرتے ہیں، ایسے لوگ اس کا جنازہ نہ پڑھیں تاکہ لوگوں کو اس فعل سے نفرت ہو، یعنی خودکشی والے عمل سے نفرت ہو کہ دیکھو اس نے کتنا برا کام کیا کہ نیک لوگ اس کا جنازہ نہیں پڑھ رہے۔ عوام پڑھ لیں، تاہم پڑھنے والوں پر کوئی گناہ ہوا اور نہ چھوڑنے والوں پر، یعنی جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی ان کو گناہ نہیں ملے گا بلکہ ثواب ہی ملے گا کہ انہوں نے تو نماز جنازہ ادا کی ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ان کو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے دونوں فریقوں کا ایک دوسرے پر طعن اور الزام یہ قطعاً غلط ہے۔ تو لوگ یہ مسئلہ پوچھتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ جی جس آدمی نے خودکشی کر لی چونکہ وہ حرام موت مرا ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو مسئلہ اس طرح نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جس نے خودکشی کی ہو اس کی نماز جنازہ تو پڑھنی چاہیے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ خودکشی کرنا کیا کوئی بڑا جرم ہے یا کفر ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، تو لہٰذا خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس سے آدمی کفر میں نہیں چلا جاتا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، جو مسلمان ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز جنازہ خودکشی کرنے والے کی نہیں پڑھنی چاہیے، وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا کہ اس بندے نے خودکشی کی تھی، کوئی رگ کاٹ لی تھی جس سے اس کی موت ہو گئی۔ امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، آپ نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ تو اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب نبی علیہ السلام نے جنازہ نہیں پڑھا تو اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، حالانکہ پوری بات اس طرح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا، البتہ صحابہ کو حکم دیا کہ تم اس کا جنازہ پڑھ لو۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ممتاز آدمی جو مشہور ہوں، بزرگ ہوں، نیک لوگ ہوں، وہ جنازہ نہ پڑھیں۔ عام آدمی جو یعنی بزرگی میں اور امامت میں، علم میں مشہور نہیں ہیں، وہ اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ عمل اس طرح کیا کیوں؟ آپ نے یہ اس وجہ سے کیا تاکہ لوگوں کو اس خودکشی والے عمل سے نفرت پیدا ہو کہ دیکھو اس نے کتنا برا کام کیا کہ اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، اور صحابہ کو حکم دیا کہ تم اس کا جنازہ پڑھ لو۔ کہ جو نا ظاہر ہے کہ سارے صحابہ میں وہ عام جام تھے، صحابہ ہمارے اعتبار سے اگرچہ مشہور، لیکن صحابہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں عام حیثیت رکھتے تھے، تو اس لیے آپ نے ان کو حکم دے دیا۔ تو اب بھی علماء نے یہی مسئلہ بیان کیا کہ عام آدمی اس کا جنازہ پڑھ لے، معزز آدمی جنازہ نہ پڑھیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ نصیحت حاصل ہو کہ یہ اتنا برا کام ہے خودکشی کرنا کہ معزز آدمی، نیک آدمی اس کا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ البتہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے دعا بھی مانگی جائے، کیونکہ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دیکھو اگر وہ ایمان کی حالت میں تھا، کافر نہیں ہوا، صرف خودکشی کی، تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اگر وہ اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے معاذ اللہ جہنم میں چلا بھی گیا
تو جس طرح اور دوسرے گناہگار مسلمان جہنم میں جائیں گے وہ بھی چلا گیا، تو جس طرح دوسرے مسلمان اپنی سزا پوری ہونے کے بعد نکل کر جنت میں جائیں گے، اسی طرح یہ خودکشی کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، اور اللہ چاہے تو اس کو پہلی دفعہ میں معاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح مجھے اور آپ کو کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ خودکشی تو وہ کرنے گیا ہو، لیکن جب وہ خودکشی کرنے لگا ہو تو اس کو احساس ہو گیا ہو اور اس نے توبہ کر لی ہو، لیکن وہ عمل کر چکا جس کی وجہ سے موت ہو گئی۔ مثلا وہ اپنا گلا کاٹنے لگا، جب تھوڑا سا کٹا تکلیف ہوئی اور ابھی جسم میں جان باقی تھی تو اس نے توبہ کر لی، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں یہ حرام موت مر رہا تھا، لہذا مجھے معاف کر دے اور میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لیکن چونکہ یہاں سے کٹ چکا تھا اور وہ کلمہ بھی پڑھتا رہا، تو ایسی صورت میں تو پھر تو وہ توبہ بھی کر چکا اور امید کی جا سکتی ہے کہ ابتداً ہی وہ جنت میں جائے گا۔ تو لہذا یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ خودکشی کرنے والا جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں اور وہ ہمیشہ جہنمی ہوگا، یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔